بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ تمام ناظرین اور تمام حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بار دانش کا ہوسٹ حسن رضا، اور آج آپ کا کوئز کمپٹیشن میں کنڈکٹ کر رہا ہوں گا۔ ہم لوگ کوئز کمپٹیشن کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے سے پہلے تمام پارٹیسپینٹس سے ان کا انٹروڈکشن لیں گے۔ آپ نے اپنا نام بتانا ہے اور اپنی کوالیفیکیشن بتانی ہے۔ سب سے پہلے پارٹیسپینٹ اے۔ میرا نام سید باسط رضا ہے اور میں اس وقت فرسٹ ایئر کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا نام عباس علی ہے اور میں ابھی 9th کلاس میں۔ میرا نام شایان حیدر ہے اور میں ابھی گریڈ 9 میں ہوں۔ گریٹ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ چلیے اپنے کوئز کمپٹیشن کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں، اور آپ کی معلومات کے لیے جو ہمارا پہلا راؤنڈ ہے وہ انڈیویجول راؤنڈ ہے۔ پہلے راؤنڈ کے اندر تمام پارٹیسپینٹ سے 5 سوال کیے جائیں گے، اور میرا سوال مکمل ہونے کے بعد آپ تمام کے پاس 10 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا اپنا جواب دینے کے لیے۔ 10 سیکنڈ کے ٹائم ختم ہونے کے بعد ایک بزر بجے گا، جس کے بعد آپ جواب نہیں دے سکتے۔ اگر آپ 10 سیکنڈ کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے، بزر کی آواز آنے سے پہلے جواب اپنا شروع کر دیتے ہیں یا مکمل کر دیتے ہیں تو آپ کا جواب کنسیڈر کیا جائے گا۔ صحیح جواب کی صورت میں آپ کے اسکورز میں 10 مارکس ایڈ کر دیے جائیں گے۔ اس راؤنڈ کے اندر کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، اور ہم اپنے کوئز کمپٹیشن کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں پارٹیسپینٹ اے سے۔ پارٹیسپینٹ اے، میرے سامنے 3 انویلپس ہیں، تینوں انویلپس میں الگ الگ کویشچنز ہیں، اور ابھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کون سا کارڈ چوز کرنا چاہتے ہیں۔ مڈل ون۔ اوکے، سیکنڈ ون صحیح ہے۔ پارٹیسپینٹ اے، پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کا آپ کے لیے پہلا سوال، امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کون سی چیز استاد کے حقوق میں سے ہے؟ آپ اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں۔ اس سوال کا صحیح جواب یہ ہے کہ استاد کا احترام کرنا، استاد کی بات غور سے سننا، استاد کی جانب رخ کر کے بیٹھنا۔ صحیح ہے۔ آپ سے اس راؤنڈ کا دوسرا سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ کے لیے دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے لوگ کیوں دور ہو گئے تھے؟ حضرت ایوب سے لوگوں کی دوری کی وجہ یہ تھی کیونکہ ان کا مال اور دولت ختم ہو گیا تھا۔ آپ سے اس راؤنڈ کا تیسرا سوال، اگر دانتوں سے کم مقدار میں خون نکلے اور تھوک کے ساتھ مل کر ختم ہو جائے تو کیا اسے نجس مانا جائے گا؟ جی نہیں۔ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، جی نہیں، اس کو نجس نہیں مانا جائے گا۔ سوال نمبر 4، بتائیے یہ وصیت کس نے کی تھی کہ بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ طبیعت کی چستی اور سستی دونوں حالتوں میں عمل پر کاربند ہو؟ مقررہ وقت میں آپ جواب نہیں دے سکے۔ اس سوال کا صحیح جواب یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ وصیت امام حسن علیہ السلام کو کی تھی۔ اسی طرح ہم سب تک بھی یہ پیغام پہنچ گیا۔ اس راؤنڈ کا آپ سے آخری سوال یعنی 5واں سوال، دنیا کی سب سے پرانی تہذیب کون سی ہے؟ تہذیب اسلام۔ غلط جواب۔ اس سوال کا صحیح جواب یہ ہے میسوپوٹامیہ۔ پارٹیسپینٹ اے، آپ کے لیے یہ راؤنڈ یہیں اختتام پذیر ہوا۔ پارٹیسپینٹ بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ پارٹیسپینٹ بی، میرے پاس 2 کارڈز ہیں، دونوں میں الگ سیٹ آف کویشچنز ہیں، آپ کون سا چوز کرنا چاہیں گے؟ فرسٹ ون صحیح ہے۔ پارٹیسپینٹ بی، پہلا راؤنڈ آپ کے لیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کا آپ کے لیے پہلا سوال، خطبہ فدق میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں تیزی سے ہلاک کر دینے والی مصیبت کون سی ہے؟ آپ جواب نہیں دے سکے۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ حریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا دلوں سے اٹھ جانا۔ اس راؤنڈ کا آپ کے لیے دوسرا سوال،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عہدہ امامت کا جب اپنی ذریت کے حوالے سے سوال کیا تو خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ سوال نمبر 2 کا صحیح جواب یہ ہے کہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچے گا. آپ کے لیے اس راؤنڈ کا تیسرا سوال، بیت الخلاء میں قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے. احسنتم، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، حرام ہے. سوال نمبر 4، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک قول میں تلاوت قرآن کا کیا فائدہ بیان فرمایا ہے؟ سوال ریپیٹ ہو سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک قول میں تلاوت قرآن کا کیا فائدہ بیان فرمایا ہے؟ آپ صحیح جواب نہیں دے سکے. صحیح جواب یہ ہے کہ تلاوت کرنے والے کی دعا ضرور قبول ہوگی، فوراً یا کچھ دیر بعد. اس راؤنڈ کا آپ سے آخری سوال، پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ جیسمین. جیسمین، چنبیلی کا پھول. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. پارٹیسپینٹ سی کی طرف بڑھتے ہیں. پارٹیسپینٹ سی، میرے پاس لاسٹ سیٹ آف کوشچنز ہے تو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اس راؤنڈ کا آپ سے پہلا سوال، کس بات نے قابیل کو ابھارا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کا قتل کرے؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ پروردگار کے نزدیک حابیل کی قربانی کے قبول ہونے نے اور باپ کی نظر عنایت حابیل پر زیادہ تھی، اس وجہ سے. آپ سے اس راؤنڈ کا دوسرا سوال، جنگ خندق کے موقع پر ماہ رمضان کے متعلق کون سا حکم نسخ ہوا تھا؟ سوال ریپیٹ ہو سکتا ہے؟ جنگ خندق کے موقع پر ماہ رمضان کے متعلق کون سا حکم نسخ ہوا تھا؟ آپ جواب نہیں دے سکے. صحیح جواب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں رات میں سونے کے بعد کھانا پینا حرام ہونا اور رات میں زوجہ سے خاص تعلق کا حرام ہونا. اس راؤنڈ کا آپ سے تیسرا سوال، کیا اصول دین میں تقلید جائز ہے؟ جی نہیں. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، جی نہیں، تقلید کرنا جائز نہیں ہے. سوال نمبر 4، زیارت کا شریعت میں کیا معنی بیان ہوا ہے؟ صحیح جواب یہ ہے کہ انسان کا اس کے سامنے اپنے آپ کو حاضر احساس کرنا جس کی زیارت کر رہا ہے. پہلے راؤنڈ کا آخری سوال، دنیا کا سب سے بڑا صحرا کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ انٹارکٹک ڈیزرٹ. ہمارا پہلا راؤنڈ یہاں اختتام پذیر ہوا اور آپ سب نے سوالات کے جوابات دیے. ہم اپنے سیکنڈ راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ایک بزر راؤنڈ ہے. بزر راؤنڈ کے اندر ٹوٹل آپ تمام تینوں پارٹیسپینٹ سے 10 سوالات کیے جائیں گے. میرا سوال مکمل ہونے کے بعد جس نے بھی سب سے پہلے بزر دبایا ہوگا وہ مینجمنٹ کے اشارے کا انتظار کرے گا. مینجمنٹ جس کی طرف اشارہ کرے گی وہ جواب دے گا اور مینجمنٹ کے اشارے کے بعد آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا جس کے اندر آپ جواب دے سکتے ہیں. 10 سیکنڈ میں یا تو آپ نے اپنے جواب کو مکمل کر لینا ہے یا آپ نے اپنا جواب شروع کر دینا ہے. اس کے اندر ایک ٹوسٹ ہے. ٹوسٹ یہ ہے کہ اگر میرے سوال کے درمیان آپ نے بزر دبا دیا تو آپ نے سب سے پہلے سوال کو صحیح مکمل کرنا ہوگا. اگر آپ سوال کو صحیح مکمل نہیں کر پاتے تو جواب نہیں دے سکیں گے اور سوال واپس ریپیٹ کیا جائے گا جس کے بعد آپ تینوں کے پاس واپس آپشن ہوگا جواب دینے کا. اس راؤنڈ کے اندر نیگیٹو مارکنگ ہے اور نیگیٹو مارکنگ صرف اسی صورت میں ہے کہ جب آپ بزر دبا کر سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکے. اپنے بزر راؤنڈ کو شروع کرتے ہیں. بزر راؤنڈ کا آپ سب کے لیے پہلا سوال، بنی اسرائیل کے گوسالہ پرست گائے پرست افراد کی توبہ کیا قرار دی گئی تھی؟
اس سوال کا صحیح جواب یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو. آپ سب کے لیے اس راؤنڈ کا دوسرا سوال. کتاب اسباب نزول کے مطابق آیت بلغ کب نازل ہوئی؟ پارٹیسپینٹ بی. عید غدیر کے موقع پر. مولا علی علیہ السلام کے بارے میں غدیر خم کے حوالے سے نازل ہوئی. آپ کا جواب صحیح مانا جاتا ہے. سوال نمبر 3. پانی کا کیمیائی فارمولا کیا ہے؟ پانی کا کیمیکل فارمولا. پارٹیسپینٹ بی. H2O. احسن تم، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، H2. سوال نمبر 4. حضرت عباس علمدار علیہ السلام اپنی کس صفت کی وجہ سے مشہور تھے؟ پارٹیسپینٹ بی. وفا کی وجہ سے. بہترین جواب. آپ اس سوال کا بھی صحیح جواب دینے میں کامیاب ہوئے. اس راؤنڈ کا 5واں سوال. وضو کے واجبات بتائیے. پارٹیسپینٹ بی. ہاتھوں کو کلائیاں تک دھونا، چہرہ دھونا، اور سر کا مسح، دونوں پاؤں کا مسح اور دونوں ہاتھ کا مسح. آپ کا جواب غلط ہے. اس سوال کا صحیح جواب یہ ہے کہ چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح اور دونوں پیروں کا مسح کرنا. آپ نے بولا ہاتھوں کلائیوں تک دھونا، جو کہ واجب نہیں ہے. ہم بزر راؤنڈ میں ہاف وے پہنچ چکے ہیں. بزر راؤنڈ کا 6واں سوال آپ تینوں کے لیے. روایت کے مطابق زمانہ غیبت میں امام علیہ السلام کے وجود سے فائدہ ایسا ہی ہے کہ جیسے. کسی نے بزر نہیں دبایا. آپ لوگ کے لیے آپشنز. پہلا آپشن یہ ہے کہ پانی کا جیسے پینے کے لیے فائدہ استعمال کیا جاتا ہے، یا سورج سے جب وہ بادلوں میں چھپ جائے. پارٹیسپینٹ بی. سورج سے جب بادلوں میں چھپ جائے. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. سوال نمبر 7. وضو میں چہرے اور ہاتھوں کو دوسری مرتبہ دھونے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پارٹیسپینٹ بی. مستحب. احسن تم، بہترین جواب. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، مستحب ہے. سوال نمبر 8. جنگ خندق میں کون کون مسلمانوں کے مقابل آئے تھے؟ کسی نے بزر نہیں دبایا. آپ لوگ کے لیے آپشنز: یہود و نجران، یہود و کفار و قریش. پارٹیسپینٹ اے. دوسرا آپشن. دوسرا آپشن یعنی یہود و کفار و قریش. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. سوال نمبر 9. کرکٹ کا سب سے بڑا ایونٹ کون سا ہے؟ ورلڈ کپ. کمپلیٹ آنسر. ICC T20 ورلڈ آپ کپ. کا جواب بالکل صحیح ہے، ICC ورلڈ کپ. سوال نمبر 10. مصیبت پر صبر کے وقت کون سی آیت پڑھی جاتی ہے؟ پارٹیسپینٹ سی. انا للہ و انا الیہ راجعون. احسن تم، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. ہم اپنے تیسرے راؤنڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو کہ انفوٹینمنٹ راؤنڈ ہے. انفوٹینمنٹ راؤنڈ میں آپ تینوں پارٹیسپینٹ سے 3 سوالات کیے جائیں گے، جس کے اندر پہلا سوال ایک جمبل ورڈ ہوگا جس کی ترتیب صحیح نہیں ہوگی اور وہ حروف میں ٹوٹا ہوا ہوگا. آپ نے اس کو ترتیب میں لا کر ایز اے ورڈ، ایز اے لفظ بتانا ہے. دوسرے سوال کے اندر آپ کو ایک مقام کی تصویر دکھائی جائے گی، آپ نے اس کا صحیح جواب بتانا ہے. اور تیسرے سوال کے اندر آپ لوگ کو ایک محاورہ دکھایا جائے گا، آپ نے اس محاورے کے صحیح معنی بتانے ہیں. محاورہ دکھنے کے بعد، جمبل ورڈ دکھنے کے بعد یا مقام کی تصویر دکھنے کے بعد آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. 10 سیکنڈ کے اندر آپ نے اپنا جواب مکمل کر دینا ہے یا جواب شروع کر دینا ہے. 10 سیکنڈ کا ٹائم ختم ہونے کے بعد ایز یوزول ایک بزر بجے گا. صحیح ہے. ہم اپنے اس راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں پارٹیسپینٹ بی سے. پارٹیسپینٹ بی، میرے پاس 3 انویلپس ہیں جن میں 3 سیٹ آف کویشچنز ہیں. آپ کون سا چوز کرنا چاہیں گے؟ تھرڈ ون. راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں پارٹیسپینٹ بی سے. پارٹیسپینٹ بی، آپ کے لیے اسکرین پر پہلا سوال جمبل ورڈ کی صورت میں موجود ہے.
حضرت نوح علیہ السلام. احسن تم، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. اس ورڈ کا صحیح جواب نو تھا. آپ کے لیے اس راؤنڈ کا دوسرا سوال، ایک مقام کی تصویر اسکرین پر موجود ہے. ڈیزرٹ، تھل ڈیزرٹ ہے. آپ صحیح جواب نہیں دے سکے. اس کا صحیح جواب ہے سہارا ڈیزرٹ. ہم اپنے اس راؤنڈ کے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور آپ کے لیے اس راؤنڈ کا آخری سوال، جو کہ ایک محاورہ ہے، اسکرین پر آپ کے لیے موجود. یعنی غم میں رہنا، دکھ ہونا. محاورہ ہے آنکھوں میں خون اترنا، جس کا صحیح جواب ہے غصہ کرنا. آپ نے جواب دیا غم میں ہونا. ہم آپ کا جواب صحیح نہیں مانا جائے گا. تیسرا راؤنڈ آپ کے لیے اختتام پذیر ہوا. پارٹیسپینٹ سی، میرے پاس 2 سیٹ آف کوشچنز ہیں. آپ کون سا چوز کرنا چاہیں گے؟ رائٹ والا. دا رائٹ ون. صحیح ہے. پارٹیسپینٹ سی، آپ کے لیے پہلا سوال اسکرین پر موجود ہے. حضرت ہود علیہ السلام. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. اس کا صحیح جواب ہود ہے. آپ کے لیے دوسرا سوال اسکرین پر مقام کی تصویر موجود ہے. K2. آپ صحیح جواب نہیں دے سکے. اس کا صحیح جواب ہے ماؤنٹ ایوریسٹ. اور اس راؤنڈ کا تیسرا سوال ایک محاورہ اسکرین پر آپ کے لیے موجود ہے. کیا کہتے ہیں؟ محاورہ تھا بال بال بچنا، جس کا صحیح جواب ہے صاف بچنا، یعنی کسی چیز سے سیف رہنا. پارٹیسپینٹ اے، آپ کے لیے لاسٹ سیٹ آف کوشچنز موجود ہے. آپ کے لیے پہلا سوال اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. جمبل ورڈ. حضرت لوط علیہ السلام. آپ کا جواب صحیح ہے. اس کا صحیح جواب لوط ہے. آپ کے لیے دوسرا سوال ایک مقام کی تصویر اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے. یہ مقام کراچی میں. انسٹرکشنز دینے کی اجازت نہیں تھی. اس سوال کا، اس جگہ کا نام ہے چڑنا آئی لینڈ. اور آپ کے لیے اس راؤنڈ کا تیسرا اور آخری سوال ایک محاورہ اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. محاورہ تھا ایڑیاں رگڑنا. آپ اس کا صحیح جواب نہیں دے سکے. اس کا صحیح جواب تھا تکلیف اٹھانا. ہمارے 3 راؤنڈ یہاں پر اختتام پذیر ہوئے، اور اسکورز یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بہت اچھا کمپٹیشن دے رہے ہیں. ہم اپنے چوتھے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ریپڈ فائر راؤنڈ ہے. ریپڈ فائر راؤنڈ کے اندر آپ تینوں پارٹیسپینٹس کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہوگا، جس کے اندر آپ جتنے سوالات کے صحیح جواب دے سکے وہ آپ کے اسکورز میں ایڈ کر دیے جائیں گے. آپ لوگ کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سوال سمجھ نہیں آیا تو اسے پاس کر دیں، یا دونوں آپشن میں سے کوئی سا بھی ایک آپشن سلیکٹ کر لیں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سوالات کو اٹیمپٹ کر سکیں اور اس کا جواب دے سکیں. ہم اپنا ریپڈ فائر راؤنڈ شروع کرتے ہیں. ریپڈ فائر راؤنڈ پارٹیسپینٹ سی سے شروع کیا جا رہا ہے. پارٹیسپینٹ سی، آپ کے لیے ریپڈ فائر راؤنڈ کا آغاز کیا جاتا ہے ابھی. حضرت یونس علیہ السلام کتنی مدت تک نینوا کے لوگوں سے مخفی رہے؟ 28 سال، 30 سال؟ 30 سال. غلط. کیا میت کو غسل دینے کے لیے اس کے ولی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ ضروری نہیں. ضروری نہیں. غلط. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر کس نے گھروں میں داخل ہونے کا حکم دیا؟ مکڑی یا نمل چونٹی؟ نمل چونٹی. صحیح. کون سی نماز رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے؟ نماز شب، نماز غفیلہ؟ نماز شب. صحیح. پاکستان کب آزاد ہوا؟ 14 اگست 1947، 14 اگست 1948؟ 14 اگست 1947. صحیح. سورہ توبہ کا دوسرا مشہور نام کون سا ہے؟ سورہ فجر، سورہ برات؟ سورہ برات. صحیح. کون سی عورت حضرت سلیمان کے زمانے میں ملک سبا کی ملکہ تھی؟ بلقیس، فضا؟ بلقیس. صحیح. نظریہ پاکستان کی بنیاد کس نے رکھی؟ محمد علی جوہر، سر سید احمد خان؟
سر سید احمد خان. صحیح. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں کتنے سال زندگی گزاری؟ 15 سال 13 سال؟ 13 سال. صحیح. حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 69 بار 70 بار؟ 69 بار. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. آپ نے تقریباً سوالات کے صحیح جواب دیے. لیٹس سی آگے کمپٹیشن میں کیا ہوتا ہے. پارٹیسپینٹ بی، آپ کے لیے ریپڈ فائر راؤنڈ کا آغاز کیا جا رہا ہے اور آپ کے لیے ریپڈ فائر راؤنڈ کا پہلا سوال. جس شخص کا لباس نجس ہو کیا وہ کسی میت کی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، جی نہیں؟ جی ہاں. صحیح. کلیم اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ؟ حضرت موسیٰ. صحیح. امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک نے نوک نیزہ پر کون سی سورہ کی کس آیت کی تلاوت فرمائی تھی؟ سورہ کہف آیت نمبر 9، سورہ آل سورہ عمران کہف آیت نمبر 9. صحیح. پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ کرکٹ، ہاکی؟ ہاکی. صحیح. خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب تکلم اور وحی کے لیے ان کی کس صفت کی وجہ سے کیا؟ صداقت یا تواضع؟ صداقت. غلط. خدا نے کس نبی کو حضرت آدم علیہ السلام کی مثل قرار دیا؟ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ؟ حضرت عیسیٰ. صحیح. مسلمان کی میت کو تیسرا غسل کس پانی سے دینا واجب ہے؟ کافور کا پانی، سادہ پانی؟ کافور کا پانی. غلط. سب سے پہلے کون سا شخص جنگ بدر میں امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا؟ امیہ ابن خلف، ولید بن عتبہ؟ ولید بن عتبہ. صحیح. حبشی غلام کو کس کے قتل کے انعام میں آزادی ملنے والا تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار یاسر؟ حضرت حمزہ. صحیح. پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ چکور یا کبوتر؟ چکور. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. آپ نے اس راؤنڈ میں بہت اچھا کمپیٹ کیا. ہم بڑھتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹ اے کی طرف. پارٹیسپینٹ اے ریپڈ فائر راؤنڈ کا پہلا سوال آپ سے کیا جا رہا ہے. ابھی جنگ بدر کی اطلاع دینے کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کی تقریر پسند آئی؟ مقداد، مالک اشتر؟ مالک اشتر. صحیح. غلط. بغیر وضو قبرستان جانا جائز ہے، جائز نہیں ہے؟ جائز ہے. صحیح. کس نبی کا قصہ قرآن میں احسن القصص ہے؟ حضرت یوسف، حضرت موسیٰ؟ یوسف. صحیح. فتح مکہ کے وقت لشکر اسلام کا پرچم کس کے ہاتھ میں تھا؟ امام علی، حضرت بلال؟ امام علی. صحیح. مسلمان کی میت کو کتنے ٹکڑوں میں کفن دینا ضروری ہے؟ 3، 2؟ 2. غلط. جنگ خندق کس سال میں واقع ہوئی؟ 7 ہجری، 5 ہجری؟ 5 ہجری. صحیح. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ علیہ السلام کی نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہیں؟ 7 یا 5؟ صحیح. پاکستانی قومی زبان کون سی ہے؟ اردو، انگریزی؟ صحیح. سب سے پہلا ترازو کس نبی نے بنایا تھا؟ حضرت داؤد، حضرت شعیب؟ حضرت داؤد. غلط. کس نبی نے حضرت آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل و کفن دیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی؟ حضرت شیس، حضرت یعقوب؟ حضرت شیس. صحیح. بغیر وضو قرآن کا پڑھنا جائز ہے، جائز نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے. غلط. بغیر وضو قرآن پڑھا جا سکتا ہے. قرآن کی تحریر کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. ہمارا ریپڈ فائر راؤنڈ بھی اختتام پذیر ہوا. اسکورز بتانے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے کچھ انفارمیشن کہ ہمارے پارٹیسپینٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اپریسیشن کے لیے HMI پاکستان کی طرف سے ہر پارٹیسپینٹ کے لیے 1000 روپیز کا کیش پرائز ہے اور ہمانی ہربلز کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر ہے. سسپینس کو ختم کرتے ہیں اور جس چیز کا آپ کو انتظار ہے وہ چیز آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. ہمارے اسکورز پارٹیسپینٹ اے اور پارٹیسپینٹ سی، آپ دونوں کے اسکور سیم ہے، 110 مارکس. اور پارٹیسپینٹ بی، آپ نے 150 مارکس اسکور کیے ہیں. آپ تینوں نے اچھا کمپیٹ کیا، لیکن یہ ڈپینڈس کہ ہمارے آنے والے دنوں کے اندر کون کتنے مارکس اسکور کرتا ہے اور کون اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. مجھے اور ہمارے سیگمنٹ بہار دانش کو یہاں پر اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل واپس اسی ٹائم پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے 3 نئے پارٹیسپینٹس کے ساتھ. جزاک اللہ. خدا حافظ. بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر